بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مسائل پورے پاکستان کے ہیں، لیکن ضلع چکوال اور خاص طور پر چکوال شہر کے جو باسی ہیں وہ تو اب شاید عادی ہو چکے ہیں۔ ہر قسم کے مسائل نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ پانی ہے، بجلی ہے، سوئی گیس ہے۔ آج بھی بجلی کا بریک ڈاؤن، وہ رات صبح کے اوقات میں بجلی آتی جاتی رہی۔ اسی طرح پانی متعدد علاقوں میں نایاب ہو چکا ہے، جبکہ مہنگائی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے لاہور سے کہ تلنگانہ کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، لیکن حافظ عمار یاسر ابھی اسے پبلک نہیں کر رہے، بلکہ وہ خود آ کر تلنگانہ عوام کے سامنے اس کا اعلان کریں گے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک ضلع بننے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ چکوال کو بھی ضلع بنے 37 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ایک سبق تو حاصل ہوتا ہے، ایک سیدھی سادی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ محض جو انتظامی اکائیاں ہیں وہ بنانے سے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک حکمرانوں کی نیت نہ ہو کہ وہ عوام کے مسئلے حل کریں۔ آج عوام کے مسائل ہی پر یہ لائیو پروگرام ہے، شریک گفتگو ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم، ممتاز عالم دین پیر عبدالشکور نقشبندی بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم، راجہ افتخار اور تجزیہ کار عبدالخالق درویش بھی شریک گفتگو ہوں گے۔ خواجہ صاحب، مسائل کیسے حل ہوں گے، اس کے حوالے سے آپ کیا تجاویز دیں؟ یہ جو میر صاحب آپ تلنگانہ کو ضلع بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس دن شفیق ملک صاحب نے ادھر بڑی زبردست بات کی تھی کہ جو تلنگانہ اور لاوا کے جو عوام ہیں وہ تو صبح سوتے اٹھتے بیٹھتے ضلع مطلب ہے، کوئی ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی مسئلہ ہے، اور کوئی اس کے وہ باریکیوں میں نہیں جا رہا کہ یہ کس قسم کا ضلع ہے۔ مطلب ہے کہ ابھی جو آج تھوڑا سا فیڈ بیک آیا کہ وہ چکوال کے بھی کچھ ہلکے وہ تو یہ ایک افسر شاہی کا یہ ایک بالکل یہ ادبودہ نسخہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پک جو ہے نا، حالانکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ بھائی یہ تلنگانہ اور لاوا کی جو دو تحصیلیں ہیں اصولی طور پر ان کو تو وہ کوئی 4.5 لاکھ کی آبادی ہے، تو یہ ایک پنجاب کے جو پہلے ہی 36 ضلع ہیں اس میں یہ سب سے، بلکہ میں اس کو ذرا اگر دوسرے اینگل میں دیکھیں اس کا قومی اسمبلی کا حلقہ بھی پورا نہیں ہے۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن اب پاکستان یہ ایک وفاقی معاملہ ہے تو وہ ایک حتمی حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر چکا ہے، بھلے یہ اگر تلنگانہ ضلع بھی بن جائے مگر یہ جو آنے والے عام انتخابات ہیں یہ وہ چکوال کے حلقے کے بغیر یہ وہ مکمل ہی نہیں ہوں گے، تو یہ ایک دیکھنے صورتحال سے یہ آدھا تیتر اور آدھا پٹیر ہے۔ دیکھیں آپ سردار غلام باز پوزیشن لیے ہوئے ہیں کہ بھائی چلو اگر چونٹ میں ان کے میجر طاہر اقبال اگر میاں نواز شریف وہ لندن میں بھی جا کے ملے ہیں، اگر شہباز شریف کو بھی ملے ہیں میجر طاہر، تو وہ اختصار یہی ہے کہ چونٹ میں ٹکٹ ان کا نون کا پکا ہے، تو پھر سردار عباس کی طرف جائیں گے تو وہ پوزیشن 65 میں لیے بیٹھے ہیں، تو اگر یہ تلنگانہ ضلع بن جاتا ہے تو سردار عباس کو کون ووٹ دے گا؟ میں ایک بات ہے، یہ ایک ویسے وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں امپورٹڈ امیدوار ادھر فرخرو کرنل فرخرو جب ہوا کہ چودھری پرویز اللہ ہی لڑیں گے یا پھر دوبارہ لڑیں گے، تو وہ انہوں نے تو بالکل اوپنلی، حالانکہ دادی ہیں مسلم لیگ کا پہلے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے کہا امپورٹڈ امیدوار نامنظور۔ تو یہ 12 مسائل دیکھیں جی، یہ کوئی مطلب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں حکمران، اور یہ سارا کس طرح مطلب ہے کہ آپ 10 ارب روپیہ چاہیے جی تلنگانہ کو ضلع بنانے کے لیے 10 ارب چاہیے، تو ابھی پوزیشن آپ دیکھ لیں ساری 10 روپے نہیں ہے۔ اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں، کوئی ترقیاتی منصوبہ بنائیں، کوئی سامنے کوئی آیا تو یہ تو چلو لطیفال گروپ یا پھر رات کو تھوڑی سی ذاتی پوزیشن میں چکوال کی تھوڑی سی منہ شکل بنا گئے ہیں، پورے پنجاب میں دیکھ لیں سارا مخصوص علاقوں میں صرف ترقی ہوئی ہے اور باقی بالکل سارا چھان بدائی ہے۔ تو یہ بہرحال اس میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ اگر نوٹیفیکیشن آ بھی گیا ہے تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کمپنی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، تو ابھی جس طرح ڈاما ڈول ہے پنجاب حکومت، عدم اعتماد آ رہا ہے، لندن پلان ہے، نواز شریف آ رہے ہیں، تو ایک بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، تو اگر یہ سیاسی اتل پتل ہوئی تو پھر ضلع تو بیچ میں لٹک جائے گا، کوئی اور مسائل بیچ میں سے نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، الیکشن کے نتیجے میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی یہاں سے منتخب ہوئے، وزراء یہاں موجود ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران نظر آتے ہیں، بیانات کا سلسلہ وہ ہمارے سامنے گزرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام یہ سمجھتی ہے کہ چکوال کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں کلیئر صبح کے درس قرآن میں میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا ایم پی اے یا کسی سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، خواہ وہ ایم ایل اے مذہبی جماعت کا ہے یا غیر مذہبی جماعت کا ہے. وہ جب بن جاتا ہے وہ اپنے مفادات کا ہوتا ہے، وہ پھر ہمارا نہیں ہوتا. ہم نے بجلی کے بل اس مہینے کے اندر بھی ہزاروں میں جمع کرائے ہیں، 50,000 روپے کے قریب جمع کروائے ہیں، اور کئی لوگ بجلی کے بل مسجد چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ ہم کیسے ادا کریں. میں ان دنوں میں شہدائے ختم نبوت کے لیے چکوال سے بھیں تک گیا ہوں. 1.5 سال سے روڈ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے. جناب والا جس روڈ پہ آپ چلے جائیں، پنوار روڈ آپ چلے جائیں، آپ تھنیل روڈ سے بالکل آپ بلو کسر تک چلے جائیں، روڈ ٹوٹ پھوٹ ہیں. پنڈی بائی پاس ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے. بیکڑی سے جو پنوال کی طرف بائی پاس جا رہا ہے سب لولی پاپ تھا یہ 3 سالوں کے اندر. اور ابھی میں کمپلیکس سے ہو کر آ رہا ہوں کہ جناب والا ایک گروپ ہے اندر، افسر کے پاس 1 گھنٹے سے زائد بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے افسر کو بھی کہا کہ آپ نے 1 گھنٹے سے زائد کیوں بندے کو بٹھایا؟ وہ آپ کو دبا رہا تھا یا آپ اس کو دبا رہے تھے؟ چکوال کے لوگ خود رشوت دیتے ہیں. میں نے اسے کہا چکوال کے لوگوں نے عبدالستار عیسانی کو کہاں پہنچا دیا تھا؟ خبردار، ہم چکوال کے وارث ہیں، ہم نے تو جنرل ضیاء الحق کو نہیں چلنے دیا. اور میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ کام بالکل چھوڑ دو. تم 2-2 لاکھ روپے افسروں کو دے کر آتے ہو، تم کرپٹ کرتے ہو افسروں کو. تلگنگ ضلع بنے گا تو کیا ہے، ایک افسروں کی اور بے روزگار جماعت جو ہے اس کو تو روزگار مل جائے گا، بھاڑ میں جائے گا. تلگنگ کے روڈ بنے یا نہ بنے، چکوال کے بنے یا نہ بنے. آپ نے چکوال یا مسائل جو حل کرنے ہیں کبھی وڈیرے نے نہیں حل کرنے. میں نے صبح 4 بجے اٹھ کر ساری افسر شاہی کو اور سب کے لیے بد دعائیں کی ہیں جو 75 سال سے اس میں مولوی کیوں نہیں تھے. میں نے ان کو بد دعائیں بھی دی ہیں کہ تم نے ہمارے منہ سے روٹی کا نوالا ہی چھین لیا ہے. ظالمت، تم کیسے مولوی ہو؟ تم قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر نہیں بول سکتے ہو کہ بجلی کے بل کیوں آتے ہیں؟ خرم دستگیر ہے کیا؟ اس کو شرم آ جانی چاہیے. افسر اس لیے نہیں ہوتا، درویش صاحب نے کہا تھا ہمارا ملازم ہوتا ہے. چکوال کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھر بیٹھو، تم جتنے پانی میں ہو تمہیں بھی جانتا ہوں، تم نے جو تنظیمیں بنائی ہیں تمہاری تنظیموں کو بھی جانتا ہوں. میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا. ابھی تو یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے، میں مسجدوں میں تمہارا بھی چٹا بٹا سارا کھولوں گا. نیام نہاد تنظیمیں بنا کر تم صدر اور جنرل سیکرٹری بن کے پھر رہے ہو. کہاں ڈلوال سے جا کر اسلام آباد گئے ہو اور بندہ کوئی نہیں تھا؟ جناب ٹھیک کام کرو. افسروں کو بھی کہتا ہوں ٹھیک کرو، اپنی عوام کو بھی کہتا ہوں، تاجروں کو بھی کہتا ہوں خواہ مخواہ افسروں کو کرپٹ مت کرو. بہتر ٹھیک ہے جی، افسروں کو خواہ مخواہ کرپٹ نہ کیا جائے. اور یہ عوامی جذبات ہیں. اب بدوائیں شروع ہو چکی ہیں، حکمران نہ جانے ان کو کب ہوش آئے گا. دانیال صاحب، تلگنگ ضلع بن گیا یا بننے والا ہے، چکوال کو بنے عرصہ ہو چکا ہے. حکمران کوئی بھی ہو جس کا ویژن ٹھیک ہے وہ زیادہ انویسٹ کرے گا صحت اور تعلیم پر. مہذب معاشروں میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے. لیکن یہاں اگر ہم چکوال کی بات کریں تو صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. تعلیم کے شعبے میں چلے جائیں تو سرکاری اسکولوں میں بس وہی جاتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جو حکمران جو لفظ بولا ہے نا، یہ آپ نے بڑا غلط لفظ بولا ہے. حکمران کا جمہوریت میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آپ قبل مسیح میں چلے جائیں، 3000 سال پہلے جو وہاں پہ یونان کی جو جمہوریت تھی، دنیا کی پہلی جمہوریت تھی جو، اس میں یہ حکمران کا جو ہے نا لفظ نہیں ہے. اس میں انہوں نے کرائٹیریا وضع کر دیا ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ اپنی زمین نہیں رکھ سکتے، اپنا گھر نہیں رکھ سکتے، ایک اس کو وظیفہ ملے گا وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوگا، اور وہ جو سروس جو دے رہے ہیں جو پبلک کو وہی ان کا اعزازیہ ہے. یہ انہوں نے 3000 سال پہلے ان کی اگر کتابیں پھول لی جائیں تو ان میں یہ ذکر ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ استفادہ نہیں کرتے ہیں. جو ملک کامیابی سے اپنے شہروں میں نظام چلا رہے ہیں وہاں سے کیوں نہیں لے لیتے جو ہے نا وہ نظام. اب دبئی میں چلے جائیں، 1 گھنٹے کی مسافت ہے کراچی سے. آپ لانچ پہ جائیں سمندری راستے سے، 1 گھنٹے میں آپ دبئی چلے جاتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں بھی آپ کا انصاف کا نظام کس طرح چل رہا ہے. اتنا زبردست نظام چل رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا چوری نہیں کر سکتا. کوئی ایسے کرے تو ایک دم پتہ نہیں چھوٹتا کہاں سے آتا ہے، پکڑ کے اس کو پتہ ہی نہیں کون سی جیل میں گیا ہے، لواکین کو نہیں پتا، غائب ہو گیا بندہ جو ہے نا، وہ اپنی سزا کاٹ کے وہ آ جائے گا، اس کی داڑھی بڑی، بال بڑے ہوئے، وہ کتوں آئے ہو جناب، وہ جیل کاٹ کے آ گیا، پتہ ہی نہیں. وہ جج نے سزا دے دی ہے، وہ کوئی نہیں اس کو ملنے جا سکتا. یہ نظام چل رہا ہے سزا اور اس کا یہ 1 گھنٹے کی مسافت پہ.
صحیح ہے۔ تو ابھی چکوال میں جو شہر ہے دیکھیں سراؤنڈنگ آپ کا سرپاک روڈ اور وہ یہ اندرون شہر ہے جو ہے نا آپ وہ غربی محلہ سے آپ چلیں سرپاک روڈ یہ آپ کی تلاگنگ روڈ اور یہ بونڈ روڈ اس کے اندر جو ہے یہ اندرون جو ہے نا وہ شہر ہے. اب اندرون شہر جو ہے بہت سارا وہ بازار میں بدل گیا وہاں پہ نئی مطلب وہ بازار گلیاں جو ہیں وہ بازار میں کنورٹ ہو گئی ہیں. اب اس بازار میں ریڈی بھی جا رہی ہے موٹر بائک بھی جا رہے ہیں اور پیدل بھی جو ہے نا وہ شاپنگ ہو رہی ہے. اب اس میں یہ اس کو درست کرنے کی کیونکہ ان کا وی این ہی کوئی نہیں ہے یہ جو آپ مطلب اوپر بٹھا دیتے ہیں یہ بغیر وی این کے اپنی دیہڑی لگانے کے چکر میں آتے ہیں. میں نے پچھلی بار بھی کہا کہ ایک مطلب ضلع کا آدمی یہ مولانا شکور ہی سمجھ لیں آپ بٹھا دیں بلدیہ کا چیئرمین نہیں ہے بساط لپیٹی کی ہے ایک پرامیننٹ بندہ جو ہے ضلع کا جس کا وی این ہے اس کو بٹھا دیں شہر کی جو ہے نا وہ سیدھا کر دے نظام سیدھا کر دے. اب مطلب روز مطلب آپ کے بلڈ پریشر موٹر بائک نے آپ کو پیچھے سے ماری ہے آپ کی پینٹ پہ داغ لگ گیا آپ نے اس کو پکڑ لیا گالی گلوچ ہوئی ہے تو وہ مطلب لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ مطلب اس کی رکاوٹ کی یہ اشد ضرورت ہے شہر کو نظام کو درست کرنا بہت ضروری ہے. صحیح ہو گیا جی شہر کے نظام کو درست کرنا ہے اور راجد صاحب شہر کے نظام کو تو بلدیہ ہی درست کر سکتی ہے لیکن بلدیاتی نمائندے موجود نہیں ہیں انتخابات موجود نہیں ہیں تو اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ جی میر صاحب. بلدیہ کے حوالے سے تو پہلے بھی متعدد ہم بات کر چکے ہیں کہ بلدیہ کے پاس وسائل بھی ہیں بلدیہ کے پاس مین پاور بھی ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے فنڈ بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کی مثال دیکھیں آپ کے چیئرمین صاحب جب پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب تشریف لے کے آئے ہیں تو 3-4 دنوں میں انہوں نے کام کرنے کا جو نیت باندھی تو انہوں نے پورے چکوال کو صاف کر دیا ڈیمیج ہوئی روڈیں بھی انہوں نے بنا دی تو تمام تر جو ہے نا وہ توانائیاں نے صرف کر دی. بات سر یہ ہے کہ محکمے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے سرکار جو ہے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے ابھی جو ضلع کا ایشو دیگر مقررین نے بات کی ہے کہ تلنگانہ کا نوٹیفکیشن آ چکا ہے یا آنے والا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ تو چل رہا ہے کہ وہ آ چکا ہے. تو میں آگے بھی متعدد پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے اگر ہم چکوال کی بات کریں آج بھی چکوال میں آپ دیکھیں کہ جتنے آپ کے سرکاری ادارے ہیں آپ کے واپٹا کے دفاتر آپ کے محکمہ سوئی گیس کے دفاتر آپ کا نیشنل قومی سیونگ سینٹر آپ کے پولیس اسٹیشن آپ کی پولیس چوکیاں یہ تمام کے تمام کرائے کی کوٹھیوں میں اور کرائے کے گھروں میں جو ہے یہ چل رہی ہیں سرکاری بلڈنگ کا دور دور تک نام و نشان کو نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جب حکومت کے پاس وسائل کو نہیں ہے تو یہ محض یہ ابھی جو ایشو لگ رہا ہے تلنگانہ کا کہ ایک نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا وہ اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے. اب جناب وہ کیونکہ انہوں نے ہرانے کے لیے پرویز الہی کو اعلان کیا تھا تو اب پرویز الہی کے پاس ایک وسائل ہیں حکومت کے تو انہوں نے ایک سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اور یہ محض ایک سیاسی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک لاوا اس میں ڈال رہے ہیں اور ایک تلنگانہ جو ہے وہ محض چکوال سے 20 کلومیٹر ہے تو یہ ایک سیاسی اس کو شوشہ کہہ لیں یا ایشو کہہ لیں یا اپنا بینیفٹ کہہ لیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ صفائی کی آپ نے بات کی ہے شہر میں اس پہ متعدد پروگرام ہو چکے ہیں. کل بھی ایک پروگرام میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ہمارے ہاسپٹل میں کتا کسی کو کاٹ جائے یا سانپ کسی کو کاٹ جائے تو ہمارے پاس ویکسین موجود نہیں ہے. ہمارے جتنے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ پیناڈول کی گولیاں تک نہیں ہیں. تو سر یہ مطلب انتظامی معاملات ہیں اس پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی صرف بلڈنگ بنا دینے سے علاج معالجہ کی سہولیات دستیاب نہیں ہوتی بلکہ اس میں عملہ موجود ہونا چاہیے اس میں مشینری ہو اس میں ادویات ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی ساتھ ہو. درویش صاحب کوئی بھی ملک ہے وہاں کی جو عوام ہے اس کے مزاج کے مطابق اگر نظام ترتیب دیا جائے تو پھر توقع پیدا ہوتی ہے کہ چلے وہاں کے مسائل بھی حل ہوں گے. 75 سالوں سے پاکستان تو تجربہ گاہ بنا ہوا ہے. کون سا نظام ہے جو یہاں رائج کیا جائے کم سے کم ہمیں یہ روزمرہ کے مسائل سے ہماری جان چھوٹے؟ یہ دیکھیے کہ ہم چونکہ اب ڈیموکریٹک کنٹری ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی کامیاب ہے وہاں پہ یہ کیوں کامیاب ہے. نہ وہاں پہ دولت کی وجہ سے پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں نہ خاندانی اثر رسوخ کی وجہ سے دیتی ہیں اور نہ ہی کوئی خاندان ایک پارٹی کا مستقل سربراہ یا مالک ہوتا ہے. آپ یو کے میں دیکھ لیں پورا مغربی یورپ آپ دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں کیا آپ کوئی ایک خاندان بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹوری پارٹی کا مالک ہے وہ لیبر پارٹی کا مالک ہے
وہ ڈیموکریٹس کا مالک ہے، وہ ریپبلکن پارٹی کا مالک ہے، کوئی خاندان نہیں ہے. ہمارے ہاں ہر چیز میں بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، اس کو ابیوز کیا جاتا ہے. ڈیموکریسی کا جتنا ابیوز ہم یہاں پاکستان کے اندر کر رہے ہیں دنیا میں شاید کہیں نہیں ہو رہا. یہاں پہ تو جو ڈیموکریٹک پارٹیز جو ہیں، جو بڑی پارٹیاں ہیں 3-4 آپ دیکھ لیں، ایک فرد ہو یا ایک خاندان ہو، وہ پارٹی کا لیڈر نہیں ہوتا، مالک ہوتا ہے. مالک ہوتا ہے. اگر آپ اس سے اختلاف کریں گے تو پارٹی میں آپ کی کوئی جگہ نہیں. تو پھر دولت یہاں کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے. پارٹی کے اندر آپ اپنا مقام نہیں بنا سکتے. تو ایک تھی تحریک انصاف، لوگوں نے بڑی جو ہے امیدیں وابستہ کی تھیں، اور نام بھی تھا اس کا تحریک انصاف. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی طرح جو پہلے کی جو اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں ان سے ذرا بھی مختلف ثابت نہیں ہوئی. میں ایک صرف اور بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم کی جو قلت ہے. دیکھیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بنتا ہے، بڑا افسر بن جاتا ہے ضلع کا، ڈپٹی کمشنر ہو یا وہ ڈی پی او ہو، تو ہم اسے ایک تو وہ خود آقا بنتا ہے، ایک اس کو ہم آقا بنا لیتے ہیں. ہم اس کی چمچہ گیری کر کے نا، ہم اس سے قربت حاصل کر کے، اس کے منظور نظر بن کے، اس کی گڈ بکس میں آ کے ہم اپنے مفادات کا جو گورکھ دھندا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح جو MLA MP الیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. حالانکہ مغربی دنیا کے اندر جہاں سے ڈیموکریسی آئی ہے وہ لوگ احتساب کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت شہری ہیں، ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہمارا کام عوامی نمائندوں کا احتساب بھی ہماری رسپانس، اس کو ذمہ داری کے طور پہ لیتے ہیں. اور افسران کا احتساب بھی اپنی رسپانسبلٹی. ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی، سیکھنے کی ضرورت ہے. اور درست فرمایا بھائی صاحب نے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بالکل اس کے مالک ہیں چند خاندان، اور جس طرح وہ اپنی دولت اپنے ورثاء کو منتقل کرتے ہیں، بالکل سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی وہ ورثے کے طور پر اپنی اولاد کو منتقل کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو اصل جمہوریت ہے وہ ہم سے کوسوں دور ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.